دوستوں، دنیا میں جتنی ٹیکنالوجی روز بروز جدید ترین آتی جا رہی ہے انسان کے فوائد کے لیے ہے، لیکن جو لوگ اسے اپنے تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں یا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بلا شبہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے نئی ٹیکنالوجی متعارف ہوتی جاتی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یقیناً آپ بھی اس بات پہ حیران ہوئے ہوں گے کہ ہماری اداکاراؤں کو، ماڈلز کو کیا ہو گیا ہے۔ نئے دور کی جو نئی اداکارائیں ہیں، ماڈلز ہیں، معروف ہیں، اچھی فنکارہ ہیں، فنکار ہیں، اچھے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ بے حیائی، بیہودگی پر بہت زیادہ اتر آئے ہیں اور ان کی تصویریں کچھ ایسی ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کے سامنے آ رہی ہیں جن میں بیہودگی کا عنصر بہت زیادہ ہے، بے حیائی کا عنصر بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ بے حیائی، عریانی، بیہودگی، اس کا سہارا فلم انڈسٹری لیتی ہے تو وہ الگ فلم انڈسٹری ہوگی۔ پاکستان کی فلم انڈسٹری رہی کہاں؟ یہ جو ٹی وی اداکارائیں رہ گئی ہیں، یہ ان کی پرسنل لائف ہے، اس میں جو کچھ ہو سو ہو، لیکن جو انسٹاگرام پر وہ تصاویر پوسٹ کرتی ہیں، ڈانس کی ہو یا ان کے لباس کی ہو، ادب آداب کی ہو، نشست و برخاست کی ہو، تو وہ لوگ جو انہیں پسند کرتے ہیں، جو انہیں ناپسند کرتے ہیں، کچھ کم کرتے ہیں، کچھ زیادہ کرتے ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں۔ لیکن اب لوگ حیران ہیں کہ نئی ماڈلز کو، اداکاراؤں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس قدر بے حیائی اور بیہودگی پر اتر آئی ہیں اور ان کی عجیب عجیب ویڈیوز سامنے آنے لگی ہیں۔ تو دوستوں، بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ اداکاراؤں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ یہ نئی ٹیکنالوجی جو دنیا میں متعارف کرائی جاتی ہے، یہ بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے ہے، لیکن جو تخریبی ذہن رکھتے ہیں، جو غلیظ سوچ کے مالک لوگ ہیں، وہ ان کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان دنوں بڑا چرچا ہے ایمن خان سمیت معروف اداکاراؤں کا کہ ان کی کچھ ایسی ویڈیوز آ گئی ہیں سامنے۔ میں نے گزشتہ دنوں سارہ خان کے حوالے سے ایک ویڈیو دیکھی، انتہائی بیہودہ، انتہائی غلیظ۔ اس پہ تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ سارہ خان خود کہہ رہی ہوگی۔ وہ ایک ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے، اس میں اس کی تصویر لگا کر، اور باپ بیٹی کے حوالے سے انتہائی غلیظ ترین، گھٹیا ترین، بلکہ اس سے بھی کوئی گرا ہوا لفظ ہے تو وہ استعمال کرنا چاہیے، جو کہ میری ڈکشنری میں تو نہیں ہے، وہاں پر ہو رہی تھی۔ اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے، اس کا شکار بنایا ہے اداکاراؤں کو اے آئی کے ذریعے۔ اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارائیں، جس میں ایمن خان ہے، سارہ خان ہے، نیلم منیر ہے، ہانیہ عامر ہے اور اقرا عزیز بھی شامل ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی کا شکار بنایا گیا ہے انہیں۔ اور سوشل میڈیا پر کپڑوں کے ایک برانڈ کی تشہیری ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تیار کی گئی ہے۔ مذکورہ ویڈیو میں پاکستانی معروف اداکاراؤں کی آئی ٹی ماڈلز تیار کی گئی ہیں۔ ویڈیو میں برانڈ کے اصلی فوٹو شوٹ کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی سے تیار کردہ فوٹو شوٹ بھی دکھایا گیا ہے، جس کے لیے ایمن خان، اقرا عزیز، ہانیہ عامر، سارہ خان اور نیلم منیر کی اے آئی ماڈلز بنائی گئی ہیں۔ یہ ویڈیوز سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر وائرل کی جا رہی ہیں، جہاں سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی اداکاراؤں کی اجازت کے بغیر ان کی اے آئی ماڈلز بنائی گئی ہیں۔ وائرل ویڈیوز پر کچھ صارفین نے کہا ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی اے آئی ماڈلز بنا کر اپنی تشہیر کے لیے استعمال کرنا اخلاقیات کے خلاف ہے۔ صارفین نے یہ بھی کہا ہے کہ اے آئی بہت خطرناک ہے۔ اس طرح کی جب ویڈیوز سامنے آنے لگی ہیں تو یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس طرح تو پاکستانی اداکاراؤں اور ماڈلز کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا، ان کا کیریئر خراب ہو رہا ہے اور خراب مزید ہوتا جائے گا۔ اس طرح کچھ صارفین نے ویڈیوز پر دلچسپ تبصرے بھی کیے ہیں اور کہا ہے کہ اس ویڈیوز کے بعد تو پاکستانی ماڈلز اور اداکاراؤں کا کیریئر ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔
دوستوں، جو بات غلط ہے اس پہ سمجھدار لوگ کبھی بھی یقین نہیں کریں گے۔ جس طرح کہ میں نے سارہ خان کی وہ ویڈیو دیکھی تھی اور باپ بیٹی کے حوالے سے وہ ایک باقاعدہ آواز سنائی جا رہی تھی، جیسے کہ کوئی معصوم شخص یہ یقین کر لے کہ سارہ خان بتا رہی ہیں کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ کیا کیا، یا کوئی دوسری اداکارہ یہ بتا رہی ہے کہ اس کے بھائی یا اس کے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ اتنی غلیظ گفتگو تھی، اتنی غلیظ تھی، اخلاقی دیوالیہ اب کیا نکلے گا تو نکل چکا ہے کہ بیان سے باہر ہے یہ سارے معاملات۔ اور اب معلوم ہوا کہ ان کو ماڈلز کے طور پہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو سیدھے سادے معصوم لوگ ہیں، جو ان ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں جانتے، وہ ان کی گفتگو سننے کے لیے بھی بیٹھ جاتے ہیں آن کر کے، اور پھر ان پہ یقین بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن جنہیں معلوم ہے، جو واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ سب کچھ بنایا جا رہا ہے اور اس سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان خواتین کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ کیا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی جب سامنے آئی ہے وہ انسان کی ضروریات کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے، اس کے فائد کے لیے، لیکن جو منفی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں اس کا اس طرح استعمال کر کے ان اداکاراؤں کا استحصال کر رہے ہیں، ماڈلز کے کیریئر کو برباد کر رہے ہیں۔ اس کا اب یہ ہے کہ حل کیسے تلاش کیا جائے۔ جو سمجھ چکے ہیں وہ اس سے نظر ہٹا لیتے ہیں اور وہ اس طرح کی بات کو قبول نہیں کرتے، لیکن اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ہم سب پہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اسے دیکھیں نہیں۔ لیکن دوستوں، کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز جو سامنے آ جاتی ہے لوگ اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ ہر کسی کی ذہنی سطح اتنی نہیں ہوتی کہ وہ آگے تک کا سوچ لے اور یہ سوچے کہ نہیں، یہ جو میری پسندیدہ اداکارہ تھی کل تک، وہ اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتی۔ لیکن ذرا غور کریں، اگر عادی ہو جائیں تو پھر سمجھ میں آ جاتی ہے یہ بات کہ یہ سب کچھ جعلی ہے۔ لیکن کیا ان ماڈلز کا اور کیا ان اداکاراؤں کا مستقبل ختم ہو جائے گا، یا ان کا کیریئر خراب ہو رہا ہے، یا ان کی کردار کشی میں یہ کامیاب ہو جائیں گے جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں اور ان کا استحصال کر رہے ہیں، اے آئی ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اور آپ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ایسی چیزوں کو نہ دیکھا جائے اور ان پہ غور نہ کیا جائے۔ اگر غلطی سے اسے آن کر لیا ہی ہے تو اسے چھوڑ دیں، کیونکہ اس طرح کی گھٹیا ترین معلومات آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ انڈین فلموں نے جتنا کچھ کلچر آپ کے ہاں ڈیولپ کر دیا ہے اور جو کچھ بھر دیا ہے، بس وہی کافی تھا، اور اس کے علاوہ اس طرح کی بیہودگی کہ جس میں باپ بھائی کے ساتھ غلیظ تعلقات کا کوئی انکشاف کیا جا رہا ہو، اس میں حقیقت نہیں ہوتی کہ کوئی اداکارہ سامنے آ کے اس طرح سے بتائے کہ میرے ساتھ میرے باپ نے ایسا کیا یا میرے ساتھ میرے بھائی نے ایسا کیا۔ اور یہ مشہور ترین اداکارائیں ہیں، یہ ماڈلز ہیں، خوبصورت ترین اور فنکارہ ہیں، یہ واقعی ان میں فن ہے اور انہیں پسند کیا جاتا ہے۔ ایک طبقہ ہے جو ڈراموں کو دیکھتا ہے اور بہت شوق سے اس پہ تبصرہ تنقید کرتا ہے۔ رسیاں ہیں، لوگ ڈراموں کے دیکھتے ہیں، ان کے پسندیدہ فنکار ہیں، لیکن ان فنکاروں کا اس طرح استحصال کرنا اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اور ان کو اس طرح ذلیل و خوار کرنا کسی طرح بھی بہتر نہیں، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ کل کو کوئی ایسی ٹیکنالوجی آئے گی جس کو آپ غلط استعمال نہیں کر سکیں گے، اور پھر اس جو نئی ٹیکنالوجی آئے گی وہ اس آپ کی پرانی ٹیکنالوجی کو فیل کر دے گی۔ پھر وہاں پہ آپ کا کاروبار جو ابھی بہت اوپر جا رہا ہے وہ بالکل نیچے آ جائے گا اور سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہوگا۔ بہتر ہے کہ صحیح راستے کو استعمال کریں، صحیح طریقے کو استعمال کریں۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، غلط باتوں کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی بھی غلط ہے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔